حسین کی زیارت کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلے نہ نکلیں، صوفیہ کہتے ہیں بھائی حسین کی زیارت کے لیے آنکھوں سے آنسو ضرور نکلتے ہیں۔ حسین کی زیارت کے لیے آنسو جو میری ماں بہنوں کے دوپٹے میں گرتے ہیں نا، ان کا تعلق ذات حسین سے ہوتا ہے، غم حسین سے ہوتا ہے۔ ذرا پھر سے کوئی ایک آدمی بولے لبیک یا حسین۔ میرا یہ موضوع یہ آ گیا تھا بیچ میں کہ عباس کون ہے جو کربلا کے میدان میں تھے؟ بے بس تھے، ظالم کہتا ہے بے بس تھے، بے بس تھے۔ عباس کون ہے؟ مخدومہ فاطمہ کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر علی نے دوسری شادی کی، اس عورت کا نام بھی تھا فاطمہ، لیکن وہ نام پینڈنگ میں چلا گیا۔ وہ ان کا جو نام لائٹ پہ آیا وہ نام تھا ام البنین۔ اس عورت کا ٹائٹل کیا بنا؟ ام البنین۔ کوئی پوچھے علی کی دوسری بیوی کا نام؟ ماشاءاللہ ام البنین۔ وہ فاطمہ تو اندر وہ باطن میں ہے نا، اب جو لائٹ پر ہے میں چاہتا ہوں کہ وہی ذکر ہو جائے، ام البنین۔ کئی سنوں کوئی فاطمہ کہے اور آپ ام البنین کہیں تو جھگڑا ہو جائے، وہ ایک ہی نام ہے، ٹھیک ہے، ام البنین۔ دیکھنا اب کون سبحان اللہ کہتا ہے؟ اسی عورت جب مولا علی کے نکاح میں ام البنین آئیں تو ان کے شکم سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا غازی عباس کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ اونچی بولو، کیا کہتی ہے؟ غازی عباس کہتی ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو بڑے خوبصورت تھے۔ حضور کے بیٹوں کی حسن کے بارے میں سنے تو سبحان اللہ کہنا۔ جب یہ پیدا ہوئے کون؟ غازی عباس، تو یہ بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ کہتے تھے خاندان کا چاند۔ کچی بات نہیں ہے کہ جیمس بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں صاحب، حقیقت پر مبنی ہے۔ ان کو لوگ کہتے یہ خاندان کا چاند ہے۔ کیا کہتے تھے؟ اور اس خاندان کو کس نام سے شہرت تھی؟ جناب ہاشم۔ ہاشم کون ہے؟ حضور کے سگے پردادا کا نام ہے ہاشم۔ کیا نام ہے؟ اسی لیے حضور کو کہتے ہیں کہ ہاشمی خاندان۔ کہ کون سا خاندان؟ ہاشمی خاندان۔ اب جب اسی حضور کے گھر میں جناب عباس پیدا ہوئے اور بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، اور عربی میں چاند کو کیا کہتے ہیں؟ قمر۔ کیا کہتے ہیں؟ قمر کہتے ہیں۔ اور جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو لوگ کہتے تھے کہ قمر بنی ہاشم، ہاشمی خاندان کا چاند آ گیا۔ آج بھی کربلا میں ان کی مزار شریف کے چاروں طرف یہی لکھا ہوا ہے، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، تم پر لاکھوں سلام ہو اے ہاشمی خاندان کے چاند۔ یہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو ہاشمی خاندان کا چاند کہا جاتا تھا۔ دیکھنا کون اپنے ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتا ہے۔ اس کے بعد میں بتا دوں یہ کتنے لمبے قد کے تھے؟ بتا دوں؟ ہاں سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے پیروں کے نیچے بیٹھ کر کے بڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کتنے بڑے ہیں اس سے اندازہ کریں آپ۔ جناب غازی عباس اتنے حسین کی خاندان کا چاند کہا جاتا تھا، اور اتنے لمبے تھے، پھر کوئی نہ کوئی سبحان اللہ کہے گا، اتنے لمبے تھے غازی عباس کہ کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ اتنے لمبے تھے حضرت عباس کہ اپنا ہاتھ اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ اگر ایک آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے یا غازی عباس، اونچی آواز میں، یا غازی عباس، اب میں بتاؤں کہ طاقت کتنی تھی بھائی، بتاؤں طاقت کتنی تھی؟ مجھے بہت ہنگامے پسند نہیں ہیں اور اتنی مبارک محفل میں یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، بتاؤں طاقت کتنی تھی مولا عباس کو؟ آپ اش اش کر اٹھیں گے، وہی بولے گا جسے کربلا جانا، وہی بولے گا جسے عباس کے روزے پہ سلامی پیش کرنا۔ اتنی طاقت تھی مولا عباس کے اندر کہ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے، معافی چاہتا ہوں، اپنے پیر کے انگوٹھے سے کھڑے کھڑے مولا عباس پتھروں پہ اپنے دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا غازی عباس، یا غازی عباس۔ مولا حسین کے سگے بھائی ہیں، باپ سے ماں سے سوتیلے ہیں، قد میں لمبے تھے، حسین قد میں ان سے چھوٹے تھے، لیکن بھائی بھائی کو تکلیف پہنچانے والوں، بھائیوں کو پریشان کرنے والوں، بھائیوں کو ذلیل کرنے والوں، کوئی عباس و حسین سے وفا سیکھے۔ پوری زندگی مدینہ شریف میں صوفیہ فرماتے ہیں جناب عباس جب اپنے بھائی کے ساتھ چلتے تھے مدینے میں تو جھک جھک کے چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا جھک جھک کے کیوں چلتے ہو؟ تو کہتے ہیں ڈر لگتا ہے کہیں میرا سایہ بھی حسین کے سائے سے بڑا نہ ہو جائے۔ ہائے ہائے، اتنا ادب کیا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ چلیں گے تو میں آپ کو وہ زمین دکھاؤں گا جہاں پر مولا عباس پانی لینے کے لیے گئے تھے۔
جاتے نہیں، وہ تو حضرت سکینہ کے کہنے پر گئے تھے، اپنی بھتیجی کے خواب کی تعبیر کے لیے گئے تھے۔ پانی کو اٹھایا اور پینا چاہتے تھے، سکینہ کی یاد آئی عباس کو، اور امام حسین نے کہا تھا جا تو رہے ہو، تلوار کیوں لے کے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میری پہچان ہے، فرمایا تلوار لے کے جاؤ لیکن کسی کو مارنا نہیں۔ اس کو یاد رکھے نوجوان، کبھی بھی ہوٹل میں بیٹھ کے کوئی تمہیں بہلا دے گا۔ مولا حسین نے فرمایا عباس اپنی تلوار کا استعمال نہ کرنا۔ بولے پھر؟ بولے تم کو کوئی مارے تو بس اس تلوار سے اس کے وار کو روکنا، بس اٹیک مت کرنا، دفاعی پوزیشن میں رہنا، اٹیک مت کرنا، مارنا نہیں، روکنا، بس اس کے وار کو روکنا، اس کے وار کو روکنا۔ جب مولا عباس پانی لانے کے لیے گئے تھے نا، مارنے کی پوزیشن نہیں بنائی تھی، صرف مار کو روکنے کے لیے دفاعی پوزیشن تھی، مارو تو ہم روکیں گے بس۔ معلوم ہے اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں 1800 یزیدی مرے تھے کربلا میں۔ کتنے؟ لکھ لو، یہ باتیں کام آئیں گے۔ 1800 یزیدی کربلا میں مرے تھے، لیکن مولا عباس نے کسی کو مارا نہیں تھا بھائی، مارا نہیں تھا کسی کو۔ لیکن سنیں، جب پانی لانے کے لیے جا رہے تھے اور ان پر جب حملہ ہوا تھا پانی لے کے نکلنے، جب پہنچے آپ نہر القما کے پاس، اس نہر کے پاس پانی لیا اور نہیں پیا، اٹھا کے پانی کو پانی کے چہرے پر مار دیا۔ شاعر نے کہا تھا چلو میں لے کے پھینک دیا آب نہر کو، آب مانے پانی، چلو میں لے کے پھینک دیا آب نہر کو، عباس نے فرات کو پانی پلا دیا۔ جناب عباس نے پانی پھینک دیا جب تک میری سکینہ نہ پیے۔ سکینہ میں نے اس لیے کہا گرامر کے اعتبار سے سکینہ ہوتا ہے ہم جسے سکینہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک میری سکینہ تک پانی نہ جائے میں پانی کیسے پیوں؟ اے میرے گھوڑے تو ہی پانی پی لے۔ آپ نے زنبیل میں چمڑے کے ڈول میں پانی بھرا اور فرمایا گھوڑے تو ہی پی لے۔ گھوڑے نے اپنا سر خیمے کی طرف کر رکھا تھا، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر خیمہ ہے مولا حسین کا۔ جیسے گھوڑے نے اپنا سرخ کیا، مولا عباس نے کہا میں نے نہیں پیا تو پی لے۔ گھوڑے نے اشارہ کر کے کہا دیکھو میری سیدانیوں میں سے ایک شہزادی حضور کی مخدومہ سکینہ کٹورا لے کے خیمے کے سامنے کھڑی ہے، حضور کی بیٹی پیاسی ہو اور میں پانی پی لو، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ گھوڑے نے بھی انکار کیا۔ مولا عباس نے پانی کا مشکیزہ اپنے کندھے پہ رکھا اور لگام ٹائٹ کی، جیسے پلٹے عمر بن سعد ظالم ابن زیاد کے یہ تمام تر ٹپوریوں نے حملہ کیا۔ معلوم ہے ان کے حملوں کو روکنے میں مولا عباس نے جب اپنی طاقت دکھائی، مارنے میں نہیں روکنے میں، تب 400 یزیدی مرے تھے۔ جو سمجھا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سمجھ رہے ہیں کہ بھائی نہیں اسے اندھی مار رہا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کے وار کو روکا تب 400 یزیدی مرے تھے، اگر وار کیا ہوتا تو نسل یزیدی مٹ جاتی۔ اللہ اکبر، دونوں بازو آپ کے شہید ہوئے۔ کربلا میں وہ زمین ابھی بھی موجود ہے جہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو شہید ہوئے تھے۔ دل کانپتا ہے صاحبو وہاں پر جاتے ہوئے، لیکن چلیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ اللہ مظفر پور کی زمین کو ہرا بھرا رکھے، آمین کہہ دو۔ چلیں گے تو آپ کو لگے گا اللہ 1800 یزیدیوں کی قبریں بنی تھی، ان کو کفن میں لپیٹا گیا تھا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ حسین کی حسینیوں کی لاشیں بے گور و کفن، بغیر قبر کے اور بغیر کفن کے یوں ہی چھوڑ دی گئی تھی، اور سخت دھوپ ان کا کفن تھی، اور کربلا کی ریت کفن کا کام کرتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے ان کو لپیٹا نہیں، کسی نے ان کو کفن نہیں پہنایا، کسی نے ان کو دفن نہیں کیا۔ آج کی تاریخ میں 13 اور 14 محرم کی بات ہے، جب 2 کلومیٹر کے فاصلے پر قبیلے اسود کے لوگ آئے اور ان لوگوں نے الگ الگ جگہوں پر کربلا کے شہیدوں کی لاشیں جہاں جہاں دفن کی ہیں، آج بھی ان کی نشانیاں ہیں۔ میں بتاؤں گا کہ ان کی تعداد 72 کیسے ہوتی ہے۔ اختلافات بہت ساری چیزوں میں ہیں جو ہمیں صوفیہ کے ذریعے سے پتہ چلا، وہ یہ ہے ایک قبر ہے امام حسین کی، کتنی؟ ایک قبر ہے، اس میں 3 لوگ دفن ہیں۔ کتنے؟ آواز کمزور ہے، تھکے ہوئے میں معافی چاہتا ہوں، اور واقعی معافی چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ تکلیف میں نہ ہوں۔ 3 لوگ ایک قبر میں ہیں، جو مجھے صوفیہ نے بتایا، 3 لوگ ایک قبر میں ہیں۔ دائیں طرف حضرت علی اکبر کو لٹایا گیا تھا اور بائیں طرف حضرت علی اصغر کو لٹایا گیا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا علی اصغر کو امام حسین کے دھڑ کے بائیں طرف کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھنا ہے کون سمجھ کے سبحان اللہ کہتا ہے۔ آواز دی گئی تھی، لوگوں نے کہا تھا دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے۔ آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا حسین کے گھر کے لوگ تھے۔ ایک قبر میں کتنے لوگ ہیں؟ آواز اونچے بولے بھائی،
3 لوگ ہیں صبح ایک قبر میں 3 لوگ ہیں. تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر اور ہے. اس میں ایک قبر میں 65 لوگ کی لاشیں پڑی ہیں. اللہ کتنے؟ 65 لوگوں کی ایک قبر میں 65 لاشیں ہیں. اسی میں قاسم بھی ہیں, اسی میں جناب زہیر ابن قین بھی ہیں, اسی میں جناب عبداللہ بھی ہیں, اسی میں جناب زینب کے بیٹے, کیا نام ہے میرے بھائی نے بتایا, آپ بولے, آواز کمزور ہے, ماشاءاللہ یاد ہے. اسی میں ان دونوں بھائیوں میں ایک بھائی اون نہیں محمد لیٹے ہوئے. اس میں 65 لوگ ہیں, ایک میں 3 ایک میں 65, کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے بولو بھائی؟ 68 ہوئے. ایک میں 3 ایک میں 65, کتنے ہوئے؟ 68. امام حسین کے سر مبارکہ کے قریب میں ایک 72 سال کے بوڑھے شہید لیٹے ہوئے ہیں جن کو حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے. کوئی بولے نہیں تو ایک بات بتاتا ہوں, کوئی بولے نہیں, یہ کون ہے؟ 72 سال کے بوڑھے ہیں. یہ امام حسین سے 16 سال بڑے تھے, 17 سال. اللہ اکبر. میدان کربلا میں آئے کیوں؟ مولائے کائنات کے بڑے خاص دوستوں میں تھے. مولا علی کے پیٹنٹ دوستوں میں جناب حبیب ابن مظاہر, کمیل ابن زیاد, میسم بن یحییٰ تمار اور جناب ابی ذر غفاری, جناب سلمان فارسی, سلمان محمدی جن کو کہا جاتا ہے. یہ بڑے پیٹنٹ مصاحبین میں تھے مولائے کائنات کے. ان میں سے یہ تھے جب یہ 16-17 سال کے مدینہ شریف میں, معلوم ہے مدینہ شریف میں تھے, اور امام حسین دراصل کم عمر شریف میں تھے, 2-2.5 سال. ایک دن اللہ کے رسول نے ان کو بلایا تھا. توجہ ہے, معافی چاہتا ہوں تھک گئے آپ لوگ, سنیں ادھر ادھر. حضور نے بلایا, ادھر آؤ حبیب. وہ قریب آئے. حضور نے جناب حبیب ابن مظاہر کی پیشانی کا بوسہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب حبیب ابن مظاہر کے سر پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور دعا فرمائی. کہا اے میرے مولا, حبیب ابن مظاہر کو سلامت رکھ, اس کو طاقتیں عطا فرما, قوتیں عطا فرما, اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے, لمبی زندگی دے. جب حبیب ابن مظاہر چلے گئے تو صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا کہ سرکار یہ تو 15, 16, 17 سال کا بچہ ہے, آپ نے اتنی دعا کیوں دی؟ اب جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے. جو حسین کی مجلس میں حسین کی محبت میں بیٹھا وہ بولے گا سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کہا سن میرے غلام مدینہ شریف کے, میں نے حبیب کی پیشانی کا بوسہ اس لیے دیا, میں حبیب سے اس لیے محبت کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ایک دن اسی مدینہ شریف میں میرا چھوٹا سا حسین دوڑ رہا تھا, یہی حبیب ابن مظاہر میرے حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا. میرے آقا فرماتے سنو مدینے والوں, جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں میرا خدا بھی محبت کرتا ہے. معلوم ہے کون ہے؟ یہ 15, 16, 17 سال کا لڑکا میری بہن تیری گود کا بچہ بھی بڑا ہوگا, اسے سنبھال, اسے حضور کا عاشق بنا, اہل بیت کا فقیر بنا. یہی لڑکا آج کربلا میں 72 سال کا ہو گیا تھا. اللہ اللہ, کمر جھکی ہوئی تھی. معلوم ہے امام حسین نے اپنے خیمے کا چراغ بجھایا تھا, پتا ہے نا, سب کو پتا ہے. چراغ بجھا کے فرمایا تھا جس کو جانا ہو چلا جائے, یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں, یزیدی میری بیوی کو بیوہ کرنا چاہتے ہیں, اے میرے غلاموں چلے جاؤ, تمہاری بیویاں تمہارے بچے آباد رہیں گے, میدان محشر میں نانا سے کہہ کے تمہاری شفاعت کرواؤں گا, چلے جاؤ چلے جاؤ. معلوم ہے کوئی گیا نہیں. اسی وقت یہی بچہ جو کربلا میں جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ گیا تھا, اسی نے امام حسین کے بجھے ہوئے چراغ کو جلا کے کہا تھا اے حسین, جب تک جسم کے اندر خون کا ایک قطرہ باقی ہے دامن حسین نہیں چھوڑوں گا. اسی کو دنیا حبیب ابن مظاہر کہتی ہے. امام حسین کی مدار شریفہ کے قریب میں اکیلے لیٹے ہوئے ہیں. کتنی قبریں ہوئی ماشاءاللہ یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کتنی ہوئی؟ ایک میں 3, ایک میں 1, ایک میں 65. کتنی ہوئی؟ ایک کم 70 ہوئی. امام حسین کی مدار شریفہ سے تقریباً 3500 فٹ کی بلندی پر 40 ٹن سونا لگا ہوا ہے ایک گنبد پر. اس گنبد کے نیچے وہ لیٹا ہوا ہے جسے وفاؤں کا بادشاہ غازی عباس کہا جاتا ہے. اب ان کو لے کے کتنے ہوئے ہیں؟ بولے کتنے ہوئے؟ ایک میں 3, ایک میں 65, ایک میں 1, اور ایک مولا عباس کی مدار شریف ہے. درمیان کا جو بیلٹ ہے نا, یہی وادی جنگ کربلا ہے. آپ چلیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ایک قبر شریف جس میں مولا عباس اکیلے لیٹے. کتنے ہوئے؟ 70 ہوئے. مولا حسین کی مدار شریفہ سے آپ بالمقابل ادھر دیکھیں گے تو 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مزار شریفہ موجود ہے. کوئی ایک آدمی ان کا نام جانتا ضرور ہوگا, جنہیں حضرت حر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اب کتنے ہوئے؟ بولو بھائی.
جب آپ کربلا سے بغداد شریف کی طرف آئیں گے نا تو تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو ایک چمکتی ہوئی قبر ملے گی. وہ قبر حضرت زینب کے بیٹے اون و محمد میں سے حضرت اون کی ہے. ان کو لے کے کتنا ہوا؟ کیوں میرا امام خاموش رہتا؟ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو کربلا تیری قسمت پہ. ذرا اونچی بولو، اونچی بولو، کربلا تیری قسمت پہ، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یہ شہدائے کربلا کی مبارک یہ وجود مبارکہ ہے جو کربلا کی زمین پر. اس میں اختلافات ہیں. کسی نے کہا 72، یہ سادات کو چھوڑ کر کے ہے. کسی نے کہا 130، کسی نے کہا 140. اتفاق ان علماء اور مشائخ کی 72 پر ہے. میں ان کے نام کی بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ غازی عباس سب سے حسین تھے قمر بنی ہاشم، سب سے لمبے تھے، اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے، سب سے عظیم طاقت کے مالک تھے کہ پتھر پہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے دشمنوں کا نام لکھا کرتے تھے. لیکن پتہ ہے آپ کو، ہمارے لیے اور آپ کے لیے تو بہت بڑی بات، عاشقوں کے لیے معلوم ہے، جب یہ قافلہ مدینہ شریف جانے کے لیے واپس پلٹا دمشق سے کربلا ہو کے، تو مخدومہ سکینہ نے ایک چھوٹی سی قبر دیکھی تھی کربلا میں. کہا یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ کیا میرے بھیا علی اصغر کی ہے؟ یہ جملے ہیں سیدی سرکار نواب علی شاہ چشتی سلسلے کے عظیم الشان اپنے وقت کے قطب الاقطاب کی ہے. یہ بزرگ ہیں جن کے پیچھے ممبئی میں مغرب کی نماز سرکار مفتی اعظم ہند نے پڑھی تھی اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا سرکار مولا عباس کی مزار شریفہ کے قریب مخدومہ سکینہ کھڑی ہو کے بولی اتنی چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ یہ میرے بھیا علی اصغر کی ہے. تو بتانے والوں نے کہا نا مما مخدومہ یہ قبر علی اصغر کی نہیں ہے. بولے اتنا چھوٹا تو کوئی تھا ہی نہیں میرے گھر میں، یہ اتنی چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ تو آواز دی گئی یہ قبر حضرت مولا عباس کی ہے. اتنی چھوٹی سی قبر مولا عباس کی ہے. تو آپ نے فرمایا تھا اتنی چھوٹی سی قبر میرے آقا کی کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا یزیدیوں نے عباس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ ان کی لاش کو دوپٹے میں باندھ کر کے یہاں لا کے دفنایا گیا تھا. اللہ اکبر. لیکن نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. بچوں کا کھیل نہیں ہے. حسین کی داستانیں سننے کے لیے آپ جیسا عشق چاہیے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہتا ہے حسین بے وجہ وہاں پر پہنچ گئے. صوفی غریب اللہ شاہ چشتی، توجہ رکھنا، صوفی غریب اللہ، مجھے اچھا لگتا نہیں، بہت ساؤنڈ پرابلم ہو جاتی ہے، بہت دیر سے بیٹھنا پڑتا ہے بھائیوں. معلوم ہے بس ایک میں ادب سے، میں نے 30 سالوں سے کوئی اور کام نہیں کیا، مجلسوں کے آداب بجا رکھے. شیخ صوفی غریب اللہ شاہ چشتی الہ آباد اور کوشامبی کے بیچ میں ایک بزرگ ہیں لیٹے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جناب جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا ایک کاغذ اللہ نے بھیجا ہے اور کہنا میرے حبیب سے کہنا یا حسین کو رکھ لو یا میرا دین رکھ لو، یا حسین کو رکھ لو یا میرا دین رکھ لو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آؤ چلتے ہیں فاطمہ سے بات کرتے ہیں. بیٹا حسین تو فاطمہ کا ہے. مخدومہ فاطمہ کی بارگاہ میں آئے. آقا کریم فرمایا فاطمہ اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا ہے یا تو حسین کو رکھو یا دین کو رکھو، ایک کو واپس کر دو. اگر حسین کو دینا چاہتے تو دے دو، حسین کو کربلا میں شہید ہونا ہے. مخدومہ فاطمہ رو کے بولی بیٹا بھلے ہی میرا ہے، میرے شکم سے پیدا ہوا ہے، لیکن اس کا مالک علی ہے. علی جو رب اس کے حبیب کی مرضی ہے وہ مجھے ایکسپٹ ہے، لیکن علی سے پوچھ لو. جب سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں حضور پہنچے فرمایا علی یہ کاغذ کا ٹکڑا اللہ نے بھیجا ہے، اگر اس پر تمہاری مرضی کیا ہے، حسین کو رکھیں کہ شہید کے کروا دیں؟ دین پیارا ہے کہ حسین پیارے ہیں. مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جبلے جو حضور آپ کی مرضی ہو، لیکن ایک مرتبہ حسین سے تو پوچھ لو کیا حسین شہید ہونے کے لیے تیار ہے؟ اللہ کے رسول نے امام حسین کو بلایا، کہا حسین اللہ کی بارگاہ سے یہ خط آیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ زندگی چاہتا ہے کہ نانا کا دین چاہتا ہے؟ امام حسین نے بغیر کچھ سوچے ہوئے اس کاغذ پہ دستخط کیا اور ایک جملہ کہا نانا ہم جیسے ہزاروں حسین آپ کے دین کے نام پہ قربان ہو جائیں تو کم. اللہ اکبر. امام حسین سرکار کربلا میں شہید ہوئے. یہ قافلہ معلوم ہے آج کی رات یہ 14 محرم شریف کی رات لگ گئی نا، آج کی رات یہ کوفے میں تھا. کوفے میں بس آخری بات ہوگی، اجازت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا حسین. بہت تکلیف کے لیے معذرت چاہتا ہوں. چلیں گے انشاءاللہ کربلا انشاءاللہ. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آبرو رکھ لے. آمین کہہ دو. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں آپ، یہ عاشقوں کا ہجوم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. ذرا اونچی بولو یا حسین لبیک یا حسین.
اللہ اہل فلسطینیوں پہ کرم فرمائے، ہندوستان کی جیلوں میں جو بے قصور ہندو اور مسلمان قید ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، آمین کہہ دو۔ گرمی کے موسم میں اللہ جانوروں پر پرندوں پہ کرم فرمائے، جن کی ماں بہنوں کی گود خالی ہے اللہ انہیں جنتی عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے ان تمام تر بھائیوں کو جن لوگوں نے جلسے کی کوشش میں کامیاب کی کوشش میں لگے رہے ان کو حضور غوث پاک کے دادا کا صدقہ عطا فرمائے، آمین کہہ دو محبت کے ساتھ۔ میں بس سے اترا تھا، میرے ساتھ پوری ٹیم تھے میرے دوستوں کی، اترے تو ایک صاحب کوفے میں کچھ زیارتیں تھیں بڑی پیاری پیاری، ٹائم نہیں ہے تو وہ ہنسنے لگے، میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا، اے چپ، شرم نہیں آتی؟ بولے کیا ہوا آصف بھائی؟ میں نے کہا پیسے دے کر کے آیا ہے، میں جانتا ہوں فری میں نہیں آیا، تیری جیب کے پیسے لاکھوں روپے خرچ ہوئے، تو کربلا آیا ہے، تو ہنس کہاں رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کوفہ کی زمین ہے۔ میں نے کہا تجھے پتا ہے اس کوفہ کی زمین پہ سکینہ کے کان کی بالیاں نوچی گئی ہیں؟ تجھے پتا ہے کہ مخدومہ زینب کے چہرے پر تماچے مارے گئے؟ تجھے پتا ہے کہ امام زین العابدین پر پتھروں کی بارش ہوئی؟ جس شہر میں حضور کے بیٹوں کو زد و کوب کیا گیا، جس شہر میں حضور کے بیٹوں کے بولنے پر پابندی تھی، اس شہر میں تو کھلکھلا کے عمر شریف کے ڈرامے بنا کے ہنستا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ چپ ہو گیا، وہ سارے لوگ سناٹے میں آئے، خبردار یہاں ہنسنا نہیں، یہاں حضور کی بیٹیاں رو کے گئی ہیں، یہاں حضور کے بیٹوں کی پشت پر تازیانے پڑے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، خبردار ہنسنا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی ہے، مخدومہ زینب ہے، امیر قافلہ بن کے جا رہی ہیں۔ معلوم ہے کوفے کے لوگ پتھر مارتے تھے، کوفے کے لوگ لاٹھیاں پھینک پھینک کے مارتے تھے، کوئی آپ کے لباس کو کھینچتا تھا، کوئی دوپٹے کو کھینچتا تھا۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی نے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اسی بھیڑ میں جب لوگ گالیاں دے رہے تھے مخدومہ زینب کو، امام حسین کے سر پہ ڈنڈے مار رہے تھے، امام حسین کے سر پہ پتھر مار رہے تھے، امام زین العابدین کی زنجیروں کو کھینچ کھینچ مذاق کرتے تھے، مخدومہ سکینہ کے زلفوں پر وہ اپنے ہاتھ ناپاک ہاتھ ڈال کے اسے کھینچتے تھے، اللہ اکبر۔ انہی ایام میں انہی وقتوں میں ایک بوڑھی عورت مخدومہ زینب کے پاس آئی اور آ کر کے اس نے کہا، زینب مجھے نہیں معلوم کہ تو کون ہے، تجھے تیرے خاندان والوں کو کس جرم کی سزا دی گئی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اے عورت میں کام سے تیرے کے لیے آئی ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ زینب نے فرمایا، وہ پھٹے ہوئے دوپٹے تھے نقاب کے، حیا اندر سے جھانک رہی تھی، شرم ان کی کنیز بنا ہوا تھا۔ مخدومہ زینب نے کہا کیا بات ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا، اے قیدی عورت تیرے لیے روٹیاں لے کر آئی ہوں، اسے کھا لے اور اپنے قیدیوں کو تقسیم کر دے۔ مخدومہ زینب نے کہا، اس بے وفائی کے شہر میں تو کون ہے جو مجھ سے محبت کر رہی ہے؟ تو کون ہے جو مجھ سے پیار کر رہی ہے؟ ہم جیسے بھوکے اور پیاسوں پر مہربانی کر رہی ہے؟ تو ہماری طرف سے اپنے دل میں محبت کے چراغ کیوں روشن کرتی ہے؟ تو کون ہے؟ تب اس عورت نے کہا، اے قیدی عورت تجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ ہاں تو نے مجھ سے پوچھا ہے تو کون ہے تو بتا دوں، میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ ہے۔ مخدومہ زینب نے فضہ کا نام سنا تو ذہن پہ زور دیا، فضہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ آپ کو تجسس ہوا، آپ نے کہا اگر تو فضہ ہے تو اپنی داستان زندگی کی سنا، اپنا بایو ڈاٹا بتا، تو ہے کون؟ تب اس نے کہا تھا، اس عورت نے، بوڑھی عورت نے کہا تھا، اے فضہ میں نے جوانی کے دنوں میں کئی سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ صاحب دلی میں رہتے ہو، اگر اچانک آپ کو میٹرو اسٹیشن پہ کوئی مظفر پور کا، کوئی بہیڑا کا، کوئی دربھنگا کا، کوئی سیتا مڑھی کا، کوئی کٹیہار کا کوئی مل جاتا ہے، دل پہ سے بولو آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ اگر آپ چائے پی رہے ہو، آپ اچھا ماشاءاللہ آپ میرے کٹیہار کے ہیں، آپ میرے پٹنہ کے ہیں، آپ ہزاری باغ کے ہیں، جھارکھنڈ کے ہیں، بنگال کے، دل سے بولو خوشی ہوتی ہی نہیں ہوتی؟ مخدومہ زینب کے سامنے جب نام لیا مدینے کا تو کلیجہ دھک دھک کرنے لگا، بولے تم نے مدینے میں گزارے ہیں کتنے سال تک؟ اس نے کہا کہ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں نے زندگی کی کئی سال، کئی راتیں، کئی صبح، کئی شامیں مدینے میں گزاری ہیں۔ تو مخدومہ زینب نے کہا مدینے میں تو کیا کرتی تھی؟ تب اس بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ میں نے مدینے میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ، میں نے اس کے گھر میں خدمت کی۔ اللہ کے رسول کی بیٹی نے جیسے اپنی ماں کا نام سنا کلیجہ منہ کو آ گیا، رونے لگی اور برداشت کیا۔ کہا تو نے فاطمہ کے گھر میں خدمت کی ہے؟ کہا ہاں میں نے فاطمہ کے گھر میں کئی سالوں تک خدمت کی ہے۔ کہا تو اس گھر کے بارے میں کچھ تو بتا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اے قیدی عورت مجھے نہیں پتا کہ تو کون ہے، لیکن اتنا بتا دوں میں، اس گھر میں دو پھول جیسے بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا۔ اس گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی تھی جس کو زینب کہتے ہیں، ثانیہ زہرا کہتے ہیں۔ میں نے اسے اپنی خود زینب سامنے میں نے اسے اپنی گود میں کھلایا ہے۔
اس کے پیروں کا دھون چپ کے پیا ہے، میں نے ان کے لباس کو دھلا نہیں ہے، میں نے ان کے لباس کو دھل کر کے اپنی تقدیر کی مبارک کے کاغذ کو اور چمکدار بنایا ہے، میں نے ان کی خدمت کی ہے، میں نے حسن حسین کو پالا ہے، ان کی بڑی خدمتیں کی ہیں۔ مخدومہ فاطمہ قرآن پڑھتی تھی، میں ان کے بچوں کی خدمت کرتی تھی۔ بولے پھر؟ تو مخدومہ زینب سے اس عورت نے کہا، اے قیدی عورت، جب میری مالکن فاطمہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ اے فضہ اپنے شہر واپس چلی جا، تیرا گھر، میں نے کہا کوفے میں ہے، کوفہ بڑا پیارا شہر تھا، آپ کو نہیں پتا، اسی کوفے میں علماء جانتے، ان علماء کے دلوں کی دھڑکن 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے۔ پھر سے ریورس کرتا ہوں، آپ نہیں بولیں گے کوئی دقت نہیں ہے کیونکہ ٹف بات ہے، علماء کے لیے بڑی بات ہے۔ اس شہر میں اللہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے تھے۔ اس شہر میں بہلول دانا جیسے عظیم اللہ کے دوست پیدا ہوئے تھے۔ حضور کے انتقال کے بعد 1000 صحابہ اور تابعین اپنی اولادوں کو لے کے کوفہ آ گئے تھے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی اس وقت کوفہ میں تھی، لیکن اے کوفہ والو، تم نے حضور کے بیٹوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، تمہاری محبتیں میرے حلق کے نیچے نہیں اترتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بیٹی جناب زینب نے کہا، پھر جناب فضہ کہتی ہیں، اے قیدی عورت، مجھے نہیں پتا کہ یہ سر کس کے ہے، یہ قیدی کون ہے، اس سر کٹا ہوا سر ہے، خون میں مٹی میں لت پت ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس جرم کی سزا دی گئی ہے۔ ہاں بتایا جا رہا ہے تم لوگ دیش دروہی ہو، تم لوگ بادشاہوں کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، اس لیے ذبح کر دیے گئے، لیکن اے قیدی عورت سن، جب میں اپنی مالکن فاطمہ سے الگ ہو رہی تھی تو میں نے فاطمہ طیبہ سے کہا تھا، امی کوئی گستاخی ہو تو مجھے معاف کر دے، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میدان محشر پہ اس پر کرم فرمانا۔ تو امی فاطمہ نے مجھے قریب بلایا اور بلا کر کے روئی، تو میں نے کہا روتی کیوں ہو صاحبوئی سے سننا۔ مخدومہ فضہ کہتی ہیں، تب مخدومہ فاطمہ نے فرمایا تھا، اے فضہ چلی جاؤ گی، کہاں رہو گی؟ میں نے کہا کوفے میں رہوں گی۔ تو مخدومہ فاطمہ نے کہا تھا، اے فضہ ایک نصیحت کرتی ہوں انتقال سے پہلے تجھے۔ کہا کیا؟ کہا تیرے مرنے سے پہلے اگر تیرے شہر میں کوئی قیدیوں کا قافلہ گزرے جن کے سر کٹے ہوئے نیزے پر ہوں، جن کی سگدھانیوں کے دوپٹے پھٹے ہوئے ہوں، جن کی کان کی بالیاں نوچی گئی ہوں، جن کے قیدیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بخار کی حالت میں باندھا گیا ہو، جب اس قسم کے قیدی تیرے گھر کے قریب سے گزرے تو اے فضہ اگر زندہ رہنا تو کچھ روٹی کے ٹکڑے انہیں دے دینا، کچھ پانی کا گلاس ہی صحیح کٹورے میں رکھ کر کے انہیں دے دینا۔ تو مخدومہ فضہ کہتی ہیں، قافلے بڑے گزرے میرے سامنے، لٹے پٹے قافلے گزرے، مظلوم قافلے گزرے، ظالموں کے قافلے گزرے، لوگوں کے جسم کے کئی ٹکڑے لدے ہوئے تھے، گئے لیکن کسی پر دل نہ آیا۔ اے قیدی عورت، آج جب تیرا قافلہ گزرا تو دل کو فاطمہ کی تعلیم یاد آ گئی، میں کھانا لے کے آ گئی تیرے سامنے۔ مخدومہ فاطمہ نے فرمایا، اجازت ہو ان شرطہ پولیس والوں کی سے تقسیم کر دو میرے گھر کے لوگوں کے لیے۔ جب کھانا بانٹ کر کے، وہ روٹیاں بانٹ کر کے، وہ بوڑھی عورت پھر مخدومہ زینب کے پاس آئی تو مخدومہ زینب رو رہی تھی۔ تب اس نے کہا، اے قیدی عورت، مجھے اب تک تو نہیں پتا چلا تم کون ہو۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، لیکن میں دل کی بات کہتی ہوں کہ تیرے بدن سے مجھے مدینے والے آقا کی خوشبو آ رہی ہے، تیرے بدن سے مجھے حضور کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ تو کون ہے اے قیدی عورت۔ تو مخدومہ زینب خاموش ہے، ابھی تک صبر کرتی ہیں۔ تب اس کے بعد آپ نے فرمایا، تو نے میرے گھر کے لوگوں کو روٹیاں دی، دیار غیر میں کھانا کھلایا، تو نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، تو نے مجھ پر رحم کیا۔ تو فضہ نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اپنی مالکن کی بات پر عمل کر رہی تھی۔ تب آپ نے فرمایا تھا کہ امی زینب نے، اے فضہ تو نے مجھ پر احسان کر دیا ہے، اور علی کی بیٹیاں، حضور کی بیٹیاں کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتی نہیں ہیں، بول تیری آخری وصیت کیا ہے؟ تب فضہ نے مخدومہ زینب کے پھٹے ہوئے دوپٹے کو پکڑا تھا، کہا تھا، اے قیدی عورت، تو مسافر ہے، پتہ نہیں تو کون ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک گزارش ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ مسافروں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک گزارش ہے، کہا کیا؟ اللہ کے رسول کی بیٹی سے فضہ نے کہا تھا، بس اتنی دعا کرتی ہوئی جا، اتنی دعا کرتی ہوئی جا کہ میں مرنے سے پہلے اس حسن حسین کو جس کو میں نے پالا ہے ایک مرتبہ دیکھ کر کے مروں۔ ایک مرتبہ حسن کو دیکھنا چاہتی ہوں، ایک مرتبہ میں حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اے قیدی عورت، مجھے نہیں پتا کہ وہ لاڈلی بیٹی زینب کہاں ہے۔ لوگ کہتے تھے زینب چلتی ہے تو فاطمہ کی یاد آتی ہے، فاطمہ چلتی ہے تو مصطفیٰ کی یاد آتی ہے۔ وہ زینب پتہ نہیں کس کنڈیشن میں، مجھے نہیں پتا، لیکن اے قیدی عورت، دعا کر کے جا کہ میری زندگی میں
کبھی حسن نظر آ جائیں کبھی حسین نظر آ جائیں. اتنا کہنا تھا اب زینب سے برداشت نہ ہوا, چیخ ماری, آواز بلند ہوئی, فرمایا او فضہ, بہت دیر سے برداشت کر رہی تھی اب برداشت نہیں ہو رہا ہے, سن, تو جس حسن کی باتیں کرتی ہے اس حسن کو مدینے میں لوگوں نے زہر دے کے مار دیا. اللہ اکبر. اور تو جس حسین کی باتیں کرتی ہے اس حسین کو کربلا میں 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کے دوڑا کے شہید کیا. تو جس حسین کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی, دیکھ لے اس کا کٹا ہوا سر یزیدیوں کی نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اتنا سنا تو فضہ تڑپ گئی اور فرمایا سن فضہ سن, تو نے جس زینب کو اپنی گود میں پالا ہے, لوریاں دی ہیں, جس گھر میں ہمیں فرشتوں کی تلاوت کی آوازیں سنائی دی تھی, آج وہ زینب تیرے سامنے اس مظلوم مسافر کے طور پر نظر آ رہی ہے جس نے اپنے گھر کے تقریباً 70 سے زیادہ لوگوں کو میدان کربلا میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا سنا تو فضہ لپٹ گئی اور لپٹ کے بولی اے کوفے والو, تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم نے کسے شہید کیا؟ تمہارا حملہ ان انسانوں پر نہیں قرآن پر تھا, تمہارا حملہ دین مصطفیٰ پر تھا. سنو, تمہاری دنیا بھی اجڑ گئی, تمہاری آخرت بھی اجڑ گئی, لیکن ایک بات یاد کر لو, تم مٹ جاؤ گے, تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی اور اذانوں میں حسین کے نانا کا نام ہمیشہ لیا جاتا رہے گا انشاءاللہ. مجھے بتاؤ, زمین پر جن کے نام سونے کے سکوں میں لکھے تھے ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئیں, جن کے نام سے 70 ملکوں پہ دبدبے تھے آج ان کی قبروں کی علامتیں مٹ گئیں. لیکن خدا کی قسم جا کے کربلا دیکھو تو 20 کلومیٹر پہلے سے ہی امام حسین کے روضے پر 35-40 ٹن سونا چمکتا ہوا اعلان کر رہا ہے کہ نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. امام عالی مقام کی شہادت صاحبو ایک مبارک اعلان ہے. آپ نے وہاں کیا کیا؟ اگر کہو گے صبر کا مظاہرہ کیا تو میں کہوں گا نہیں, اس لیے کہ آپ 72 تھے, وہ 22,000 تھے, طاقت کے استعمال کرنے پر پابندی تھی. پھر کیا کرتے؟ امام حسین کا سب سے بڑا کارنامہ کربلا کے میدان میں صبر نہیں ہے بلکہ شکر ہے. شکر جو آپ نے ہر لاشوں کو اٹھا کے کہا تھا 3 باتیں, اے میرے مولا تیرا شکر ہے, اسے بھی قبول فرما. پھر فرماتے تھے میرے مولا اتنا بتا دے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی. 3 باتیں ہاتھ اٹھا کے بولے, کتنی باتیں؟ ہر لاش کو اٹھا کے بولتے تھے اے میرے مولا تیرا شکر ہے. پھر فرماتے اسے بھی قبول فرما. پھر فرماتے کہ اے میرے مولا کرم فرما, اب یہ بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. اب دیکھنا ہے کتنے ہاتھ اٹھ کے یا حسین کہتے ہیں. جب خود امام حسین شہید ہوئے تب اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے حسین اب تو بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. اسے درجہ محبوبیت بولتے ہیں, اسے درجہ محبوبیت بولتے ہیں, اسے درجہ محبوبیت بولتے ہیں. پاور بہت تھا امام حسین کے پاس. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا تھا 4000 فرشتے امام حسین کے قدم ناز کے قریب تھے اور فرمایا تھا حسین میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا میں صبر کر رہا ہوں, تم بھی صبر کرو. میں صبر کرتا ہوں تم بھی صبر کرو. 4000 فرشتے امام حسین کے سر مبارکہ کے جسم پاک سے الگ ہوتے ہوئے وہیں پر کھڑے تھے اور رو رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر پائے. کیوں؟ حسین نے کہا تھا صبر کرو صبر کرو. وہ امام حسین ان کے سامنے شہید ہو گئے. وہ 4000 فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ معافی مانگی, کہا میرے مولا معاف کر دے, ہم حسین کی مدد نہ کر سکے لیکن ہم حسین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ اب جس کا دل کہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین. اونچی آواز میں سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے. بس آخری جملے معلوم ہے وہ 4000 فرشتے امام حسین کی مدد کے لیے. بھائی معافی چاہتا ہوں, کربلا کی یہ داستان نہیں ہے, یہ داستان نہیں ہے کہ وہ حسین گئے اور شہید ہو گئے. ہاں میرا امام کہتا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. میرے امام کے سگے مجلے بھائی ہے علامہ حسن رضا بریلوی, کہتے حورے بے پردہ نکل آئی ہے سر کھولے. یہ اعلیٰ حضرت کے سگے بھائی ہیں. کہتے ہیں کہ حورے بے پردہ نکل آئی ہیں سر کو. آپ نے مصرے کہے ہیں کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. یہ مصرے ہے اعلیٰ حضرت کے گھر کے شورائے کرام کے. اسے اتنے ہلکے مت لینا کہ بس گئے اور شہید کر دیے گئے. یہ بے فیض ہونے کی نشانی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں. پوچھو علماء کرام سے کتنے آنسو نکلتے ہیں جب اپنے شاگردوں کو کربلا کی داستان سناتے ہیں. آپ بھی جب تنہائی میں موبائل لے کر لیٹتے ہو نا تو آپ کے بھی تکیے پر کئی آنسو گرتے ہیں.
یہ کوئی فرضی ایسا انقلابی اور یہ انقلاب اور سہارا کا چیپٹر نہیں ہے، کسی فلم کا یہ ڈائلاگ نہیں ہے، کربلا ہے کربلا ہے۔ ہاں سمجھ رہے آپ؟ میرے امام کو پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا امام حسین کی قربانی۔ اسے اتنا ہلکا مت کرو، اسے اتنا بے وزن مت کرو کہ لوگ بے فیض ہو جائیں حسین کے غم سے۔ اللہ اکبر۔ سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا تھا 4000 فرشتے آئے، حسین شہید ہو گئے، مدد نہ کی، تو کہا فرشتوں نے اے میرے مولا اب میں کہاں جاؤں، میں حسین کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو آواز آئی حسین کی مزار شریف پہ رہو، خدمت کرو۔ اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کہا میرے مولا یہاں رہ کے ہم کیا کریں؟ آواز آئی جو حسین کے روزے پہ آ کے دعا کرے اس کی دعا میں آمین کہنا، یہی حسین کی خدمت ہو جائے گی۔ یہی آمین کہنا حسین کی خدمت ہو جائے گی۔ حسین کے عاشقوں سے محبت کرنا، یہی حسین کی خدمت ہو جائے گی۔ حسین نے صبر کیا ہے۔ صاحبو کبھی کبھی ہم بھی صبر کر لیا کریں انشاءاللہ۔ بولے مولا علی کو جس نے زہر دیا تھا سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں آپ کو وہ گھر دکھاؤں گا کوفے میں، سامنے بیٹھا تھا، اور ڈاکٹر حکیم نے کہا اب شہید آپ انتقال ہو جائے گا، اب بچیں گے نہیں، لیکن ایسا ہے کہ دودھ میں یہ دوا ہے، اسے پلا دو علی کو۔ جیسے وہ کٹورا لایا امام حسین نے فرمایا ابو اٹھ کے بیٹھ جائیں، مشکل ہے، تکلیف زیادہ ہے، زخم مندمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن تھوڑا سا دودھ ہے، دوا ہے، آپ پی لیں۔ مولا علی نے آنکھ کھولی، اٹھ کے بیٹھے۔ جتنے ہندو مسلمان بیٹھے ہیں سنیں، جیسے آنکھ کھولا امام سرکار مولا علی نے، آنکھ کھولا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا کٹورے میں دودھ ہے اور دوا ہے، پی لیں۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ کون ہے جو کنارے میرے گھر کے سامنے بیٹھا ہے؟ سننا دوستو، بات ختم۔ وہ کون ہے جو کنارے بیٹھا ہوا ہے؟ امام حسین نے کہا ابو یہی وہ ظالم ہے جس نے آپ پر حملہ کیا تھا اور آپ شہید ہونے کی پوزیشن میں، یہ آپ کا قاتل ہے، اگر دل کہے تو بولنا، نہ دل کہے تو معافی چاہتا ہوں۔ علی نے فرمایا حسین یہ دودھ کا پیالہ میرے قاتل کو دے دو۔ بولو 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 یار، یہ کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں جلسوں میں، لے کے چلے جاؤ حسین کا صبر، حسین کا شکر، حسین کی سخاوت۔ فرمایا کہ علی نے یہ دودھ کا پیالہ، بولے ابو یہ آپ کا قاتل ہے۔ اب دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا حسین اب یہ مت دیکھو کہ میرا قاتل کون ہے، یہ دیکھو کہ علی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، علی کے دروازے کے قریب سے وہ گزرنے والا بھوکا نہ رہے۔ یہ علی کا کردار ہے، یہ علی انسٹیٹیوٹ ہے، تو ان کے گھر سے پلنے والے فاضل ہونے والے حسین کا۔ امام حسن کو مغرب سے پہلے زہر دیا گیا ہو، علی کے گھر کی پہلی بہار کا نام ہے، جن کی پیدائش پر علی نے فرمایا تھا آقا میں نے مبارکباد دی ہے، کہا حضور نے کہا کے لیے مبارکباد، بولے میرے گھر میں فاطمہ کے شکم سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تو حضور نے کہا علی مجھے کیا مبارکباد پیش کرتے ہو؟ 4000 فرشتوں کو میں نے صبح کو دیکھا ہے، وہ تمہارے گھر کا طواف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے مدینے والوں مبارک ہو تمہارے شہر میں جنتی نوجوانوں کا سردار آیا۔ وہ حسن ان کو مغرب سے پہلے زہر دیا گیا، گوشت کی بوٹیاں کلیجی اندر سے کٹ کٹ کے باہر گرتی تھی اندھیرے میں۔ مخدومہ زینب آ گئی، رو کے بولی بھائی کیا ہے؟ امام حسن نے کہا مجھے زہر دیا ہے اور گوشت کی بوٹیاں اندر باہر گرتی ہیں، اندر سے باہر آ رہی ہیں اور میں اب شہید ہو جاؤں گا، بچوں گا نہیں۔ تو مخدومہ زینب نے کیا کہا تھا؟ میرے بھیا بد دعا کر، بد دعا کر، جس نے تجھے زہر دیا ہے اس کے لیے بد دعا کر، نسل مٹ جائے گی اس کی۔ امام زین العابدین کے آقا امام حسن نے کیا کہا؟ اے میری بہن ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا، میں جیسا کہوں آمین کہے گی۔ مخدومہ زینب ثانیہ زہرا نے کہا بالکل آمین کہوں گی، تو بد دعا تو کر۔ دیکھنا ہے کون کون کہتا ہے سبحان اللہ۔ سرکار امام حسن کی جسم کی بوٹیاں گر رہی ہیں، موت کا فرشتہ سامنے ہے، اندر کی کلیجی کٹ کٹ کر کے خون کے ساتھ باہر گرتی ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا زینب میری دعا پر آمین کہنے کا بالکل۔ آپ نے فرمایا اے میرے مولا جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ آئے ہائے، ہاتھ اٹھائے رہے۔ وہ پہلا والا کردار علی کا تھا، دوسرا پہلا والا حسن کا تھا، علی کا تھا، یہ حسین کا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کربلا کی تاریخ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اے دوستو کسی مشکل مسئلے پر صبر کر لیا کرو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہوگے، وہاں بھی کامیاب رہوگے۔ بات ختم۔ کبھی زندگی میں کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درمیان سے کوئی ایک عاشق کھڑے ہو کے نعرہ لگائے اور پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے۔ ماشاءاللہ دیکھتے رہیے گا سب کے ہاتھ اٹھے کہ نہیں، دیکھتے رہیے گا ماشاءاللہ۔ لگائیں ماشاءاللہ، لگائیں پھر سے لگائیں ماشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ جاوید بھائی ہیں، ذاکر بھائی ہیں، صلاح الدین بھائی ہیں، عثمان صاحب ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ اپنے گھروں میں حسین کے نام کی نیاز کرتے رہنا انشاءاللہ۔ بولے
نہیں پیسے 2-4 لوگ مل کے کرتے رہنا، نہیں پیسے ہیں تو 10 روپے کی ٹافی ہی محلے کے غریبوں کو بانٹ دینا، نہیں پیسے ہیں تو کم سے کم کسی دکان پر جا کر کے ایک چائے پینے سے پہلے کسی غریب کو حسین کی سبیل بنا کے پلا دینا، نہیں پیسے ہیں صوفیہ کہتے ہیں 5 روپے کی چینی لے کر کے پیڑ پودوں میں ڈال دینا، چیونٹیوں کو پتہ چل جائے گا حسین کے غم کے مہینے پہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے، آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم حسین کے نانا نے کہہ دیا 1 کے 10 1 کے 10 1 کے 10 کی اسکیم چل رہی ہے، انشاءاللہ بولے حسین کے نام پہ کھلاتے پلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بولے ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ پورے بہار میں جو دلی اور ممبئی میں لوگ رہتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ ساری بہاریں انہی کی محنت کی مرہون منت ہے۔ معلوم ہے کیا ہے؟ آج میں ڈنک کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ محنت آج جو بہار اور جھارکھنڈ کے لوگ دہلی اور ممبئی میں جا کے کرتے ہیں، اس کی وجہ سے برکت تو ہی ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے ممبئی میں ان کے بڑے بڑے جلسے دیکھے ہیں، مدھیہ پردیش میں دیکھے ہیں، دہلی ابھی کیا ہے کہ پرمیشن کے مسئلوں کو لے کر کے ساؤنڈ کے پرمیشن کو لے کر کے مسئلہ ہو گیا ہے، ورنہ دلی کو تو اس صوبے کے لوگوں نے جلسوں کا شہر بنا دیا تھا۔ اس صوبے کی خوبی یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جہاں بھی رہتے ہیں حسین کا مہینہ آئے تو لنگر کیا کرتے ہیں، غوث پاک کا مہینہ آئے تو 11ویں کیا کرتے ہیں، چھٹی شریف خواجہ کی آئے تو خواجہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب امام جعفر صادق کا مہینہ آئے تو امام جعفر صادق کو یاد کرتے ہیں۔ 13 ربیع الاول شریف آئے دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے تو سرکار صابر پاک کو یاد کرتے ہیں، جب 25 سفر آئے تو پھر اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں، 14 محرم آئے تو پھر مفتی اعظم عالم کو یاد کرتے ہیں۔ صاحبوں برکت ہوتی رہے گی انشاءاللہ، بولو دعا کرو جہاں رہیں لنگر کی وجہ سے پہچانے جاتے رہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا گھروں میں غریبی کیسے آتی ہے، ہاتھ اٹھائیں میں سلام کرتا ہوں، بولے بھائی بولے گھروں میں غریبی کیسے آتی ہے، غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا غریبی، ہاتھ اڑائے رکھیں بہت جلدی نیچے ہاتھ اڑائے رکھیں میں بیٹا، کسی نے غوث پاک سے پوچھا تھا گھروں میں غریبی کیسے آتی ہے، سننا صاحبوں، تو حضور غوث اعظم نے فرمایا اکیلے کھانا کھانے سے غریبی آتی ہے۔ آئے ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ کھلا کے کھائیں گے، بولو بھائی بولو کھلا کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں کچھ نہیں تو اپنے گھر کی چھتوں پہ پرندوں کے لیے پانی رکھ دیا کرو انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں جس کے گھر کے دروازے اتنے موٹے ہو جائیں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں، ان کے گھر کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں جن کے دروازوں پر کتے بھوکے سوتے ہیں، صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی 3 4 نسلیں بھوکی رہیں گی، لہذا کھلا کے کھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ ہاں کسی رکشے والے کو، کسی چائے پینے، کسی جوتے میں پالش کرنے والے کو، ٹیمپو میں ٹانگے پر بیٹھنے والے شخص کو دیکھو تو اسے کھلانا پلانا، ماں بیمار ہو تو 200 روپے کا پاؤچ پانی کا لے کے شہر کے چوراہے پر، نہ یہ دیکھنا کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، نہ یہ دیکھنا کہ امیر ہے غریب ہے، نہ یہ دیکھنا کالا ہے کہ گورا ہے، بس یہ دیکھنا کہ سرکار مختوم سمنہ نے ایک شرابی کو قریب بٹھا دیا، اس نے کہا میں شرابی ہوں آپ نے مجھے قریب بٹھا دیا، تو مختوم سمنہ فرماتے سن جس خدا نے تجھے پیدا کیا اسی خدا نے مجھے پیدا کیا۔ بس حضور کے گستاخ سے نفرت کیجئے اور بقیہ زمین کے ہر مخلوق سے محبت کیجئے تمہارے پیسوں سے، جب غیر کھائیں گے تو ان کے بدن میں حلال لہو دوڑے گا، وہ بھی کہیں گے ہاتھوں کو اٹھا کے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ معافی چاہتا ہوں اتنا اچھا آپ سنتے ہیں میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور واقعی میں نے سوچا نہیں تھا۔ صبح کو میں لکھنؤ پہنچا، رات بھر جگا ہوا تھا، بارش ہو رہی تھی مجلس میں، تو مجھے ہلکا سا فیور آ گیا، اور کل ہی میرا ٹکٹ ایران کا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حالات وہاں کے خراب ہوئے، بہت میں سفر کرتا ہوں ایران کا، تو انشاءاللہ 18 جولائی کو بغداد شریف جانا ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، 19 جولائی کو انشاءاللہ مولا علی کی بارگاہ میں، اور پھر 1 دن کے بعد کربلا میں میری رات گزرے گی۔ اجازت ہے سلام پیش کر دوں گا انشاءاللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ اللہ میرے بھائیوں پہ کرم فرمائے، آپ کی بہن بیٹیوں پہ کرم فرمائے، جس شیخ کی بارگاہ یہاں قریب میں ان پر کرم فرمائے، علماء کرام کی چھوٹی تنخواہوں میں برکتیں دے، جو میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں پوری دنیا میں پورے ملک میں جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو، آمین کہہ دو، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو۔ اللہ ہم سب کو 2 کام کرتے رہیں، سچ بولتے رہیں، حلال کھاتے رہیں۔ زیادہ وقت کے لیے معذرت، اجازت دیں، پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔